اس وقت ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بیت اللہ کی طرف متوجہ ہے اور حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہے۔ حج کے ایام بھی شروع ہیں اور ان دنوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے پوری انسانیت کے لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے کہ کون اللہ کے گھر میں حاضری دے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے اپنے لیے بھی دعا مانگے، اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے۔ ہمارے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حج پہ جانے والوں کا استقبال یعنی ان کے لیے ان کے اکرام کے لیے جانا اور ان کو ایئرپورٹ جا کر الوداع کرنا، اور جب وہ واپس لوٹیں تو ایئرپورٹ جا کر ان کا استقبال کرنا، یہ وہ طلب دکھانا ہے کہ یا اللہ میں حاجیوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ اس کی برکت سے تمہیں بھی حج کے لیے قبول کرے گا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ جو آدمی اذان کے بعد اذان کا جواب دے، پھر اذان کی دعا پڑھے اور پھر وہ زور سے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک دفعہ تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو کہا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور حج کے لیے بلائیں گے۔ حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ وہ حج اور عمرے کا سال میں اہتمام فرماتے تھے۔ حج کے دنوں میں حج پہ جاتے تھے اور رمضان میں عمرے پہ جاتے تھے۔ جب عمر بڑی ہو گئی، گھٹنوں میں تکلیف ہو گئی تو زیادہ طواف نہیں کر سکتے تھے، تو وہ بیت اللہ میں جاتے اور وہاں بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھتے رہتے تھے کہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے اور اس پر بھی اجر کا وعدہ ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو طواف نہیں کر سکتے، پھر آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ تو فرماتے تھے کہ میں ایندھن لینے آتا ہوں۔ تو ایک مسلمان کے لیے، ایک عالم کے لیے، ایک اس فرد کے لیے جو کسی بھی دینی ادارے سے منسلک ہے، یا وہ فرد جو اپنے کسی کام کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا قصد کرے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جو آدمی 3 دفعہ حج کر لیتا ہے تو تیسرا حج ایسا ہے جیسا کہ اللہ کو قرض دیا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج پہ جا رہے ہیں، اور حج پہ جانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 اہم جذبات لے کے جائیں۔ سب سے پہلے ہے جذبہ عبادت، یعنی یہاں سے یہ سوچ اور فکر لے کے جائیں کہ میں نے وہاں اپنا وقت قیمتی بنانا ہے، عبادت میں لگانا ہے، گھومنے پھرنے میں نہیں لگانا۔ حضرت واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیت اللہ کا حق ہے کہ ایک قرآن کریم بیت اللہ میں ختم کیا جائے، اور مسجد نبوی کا حق ہے کہ ایک قرآن کریم مسجد نبوی میں ختم کیا جائے۔ خوب نوافل کا اہتمام ہو، خوب اذکار کا اہتمام ہو، خوب دعاؤں کا اہتمام ہو، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور مدینہ منورہ میں درود شریف کا اہتمام، اور ساتھ میں 40 دن جو عام دنوں کے اندر عام مقامات پر تکبیر اولیٰ کے اہتمام پہ اجر ملتا ہے، مدینہ منورہ میں 40 نمازوں پر جو 8 دن میں پوری ہو جاتی ہیں وہی اجر ملتا ہے۔ تو 40 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس کا اہتمام۔ دوسرا جو جذبہ ہے وہ خدمت کا ہے کہ خدمت کی نیت سے جانا ہے، لوگوں کی خیرخواہی کی، گروپ والوں کی، اور لوگوں کے لیے فائدے کا ذریعہ بننا ہے۔ گروپ کی بھی خدمت ہو، خاص کر ایام حج میں منی ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، اور پھر منی کے باقی ایام ہیں، اور گروپ والوں کی خدمت ہے، بوڑھوں کی خدمت ہے، ان سب کی خدمت کا آدمی جذبہ لے کے جائے۔ اور تیسرا نمبر ہے جذبہ دعوت، یعنی آدمی یہ فکر لے کے جائے کہ میں نے لوگوں کو
ان کے اعمال بھی ٹھیک کرنے ہیں، ان کو بھی دین سے جوڑنا ہے، خود بھی دین سے جوڑنا ہے۔ اس کے لیے اس دوران سفر میں آدمی فضائل حج کا مطالعہ کرے، اکابر کے بیانات ہوتے ان کو سنے اور لوگوں کو دین سکھائے، تاکہ یہ سفر قیمتی بن جائے۔ وہاں جانا برائے جانا نہ ہو، بلکہ وہاں جانا مقبولیت کا ذریعہ ہو، اور جب لوٹے گا تو پھر آدمی کا یہ سفر انشاءاللہ حج مبرور ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور کی توفیق عطا www.darsequran.com